الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم المقام صدر مجلس، انتہائی معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی وہاں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، بڑا اہم عنوان ہے۔ کم وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر مجھے اپنی جگہ لینی ہے، اور وہ عنوان ہے مثالی نوجوان کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق۔ صحیح بخاری و مسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی چلی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، روز قیامت اگر کچھ 7 قسم کے منتخب لوگ ہوں اور ان 7 قسم کے منتخب لوگوں میں ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہونے کا حقدار بن رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مثالی نوجوان کی سب سے اعلیٰ مثال ہو سکتی کہ ایک مثالی نوجوان کون ہوگا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ مثالی نوجوان ہوتا کون ہے۔ مثالی نوجوان اسلامی شریعت کی نظر میں کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ایسا نوجوان جس پر دنیا رشک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روز قیامت جس کو وہ مقام حاصل ہو کہ دنیا اس پہ رشک کرے، اس سے زیادہ مثالی کوئی نوجوان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مثالی نوجوان کے مقام کو پانے کا راستہ یہ ہوگا کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اگر میں اپنے موضوع سے جوڑ کر اگر الفاظ تھوڑے سے تبدیل کر کے کہوں تو وہ نوجوان جس کی جوانی میں اس کا اپنا تعلق رب ذوالجلال سے بڑا گہرا اور بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات بہت مختصر ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق ہمارے اور آپ کے خالق مالک رازق، ہمارے اور آپ کے معبود حقیقی سے اس نے پہلے ہی سے جوڑ کے رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق توڑ کر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اس نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو سب سے پہلا تعلق خالق اور مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد اسی کی اپنی عبادت قرار دے کر ہماری پوری زندگی، ایک ایک لمحہ، ہمارا آتا جاتا ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اس سے جوڑ لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی فطری اور بنیادی معرفت پر پیدا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی، کل مولود یولد علی الفطرہ،
اس فطرت پر پیدا کیے جانے کا سب سے اہم باب یہ ہے کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے رب العالمین کی بنیادی پہچان، بنیادی معرفت اپنی فطرت کے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ اگر الفاظ بدل کر کہنا چاہیں، ہر بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تعلق جوڑنے کا مسئلہ نہیں، سب سے پہلا مسئلہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے جب ہم اس دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو دوسری حدیث میں کن الفاظ میں بیان کیا، آپ دیکھیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سب کے سب کو حنیف پیدا کیا، وہ سب سے رخ پھیر کر میری طرف متوجہ تھے۔ سارے بندے جن کو میں نے دنیا میں بھیجا وہ سب میرے تھے، مجھ سے جڑے ہوئے تھے، میری طرف متوجہ تھے، وہ حنیف تھے۔ حنفاء میں نے ان کو پیدا کیا تھا، ان کا رخ کہیں نہیں تھا، سب کا رخ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد شیطانوں نے ان کو اچک لیا۔ حضرات گرامی قدر، جو پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو سمجھیے کہ رب العالمین نے جب اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو بھیجا نا، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ کر اللہ نے پیدا کیا۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق باقی، یعنی یوں سمجھیے کہ ابتدا خیر پر ہوئی، نیوٹرل نہیں ہے، نہ شر پہ ہوئی ہے نہ نیوٹرل ہوئی ہے۔ اصل ابتدا اللہ تعالیٰ نے توحید پر ہمیں پیدا کیا، اللہ کی معرفت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑ کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس بچپن میں بچے کے بچپن کی حفاظت کی جائے، اس کے لڑکپن میں اس فطری تعلق کو جو اللہ سے جڑا ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو ہم اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہونے لگتے ہیں۔ ایک نوجوان کو سب سے پہلا کام یہ کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری زندگی میں یہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ میرے رب سے میرا جڑا ہوا تعلق ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے، یہ نقصان میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پرائورٹی، یہ ترجیح، یہ سب سے اہم مسئلہ ایک ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ بچپن نظر انداز ہوتا ہے، لڑکپن میں لاپرواہی ہوتی اور جوانی کے ساتھ آزادی مل جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اتنا مبارک تعلق، اتنا مبارک رشتہ، اتنا پیارا رشتہ اور اتنا غیر معمولی رشتہ دے کر جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، رب سے میرے اور آپ کے تعلق کو جوڑ کر اللہ نے بھیجا، ہم اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں ادراک اور شعور بھی نہیں، ہمیں احساس بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کب ہم اللہ سے کٹ گئے، کب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، کب ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاٹ کر اپنی زندگی میں ایک بدترین فیصلہ ہم نے لیا ہے، اس کا ہمیں ادراک اور شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کے موضوع پہ بات کریں کہ ہم اس حقیقت کو پہچانیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو اپنا بنا کے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں اس کی اپنی بندگی سے جوڑ کر یہ زندگی عطا کی ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہم یاد رکھیں۔ اب پھر اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، اس بنیادی معرفت کے بعد اب ایک بندے کو لڑکپن سے نہیں، بچپن سے ماں باپ کی تربیت کے ذریعے، لڑکپن میں مزید تربیت کے ذریعے، اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے ساتھ خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی، اللہ تعالیٰ سے تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مضبوط رشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک گہری وابستگی کا ایک ایسا رشتہ ہم قائم کرنے پر محنت کریں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے دی۔ آپ یقین کیجئے، ایک ایسا مسئلہ ہے یہ رب العالمین سے تعلق، اگر میں اور آپ پورے شعور کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا اور آپ کا رشتہ جڑ جائے، تو پھر کیا دنیا کیا آخرت سب ہماری ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب ایمان کے درجے میں تو مانتے ہیں کس کے ہاتھ میں سب کچھ، دنیا اور دنیا کی ہر چیز کس کے ہاتھ میں، کون ان سب چیزوں کا مالک، کس کا اختیار پوری دنیا پہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آخرت کے معاملات کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور جب ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، ہمیں ہماری دنیا میں کیا چاہیے، ہمارے اپنی آخرت میں ہمیں کیا چاہیے؟ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام چاہیے، جہنم کے دردناک عذاب سے نجات چاہیے، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے ہمیں لطف اندوز ہونا ہے، وہ بھی ملے گے۔ اور اس سے پہلے اس دنیاوی زندگی میں ایک مثالی زندگی ہے،
امن والی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، باطنی خوشی والی زندگی، اندرونی سکون والی زندگی، ظاہری فتنوں سے محفوظ زندگی، جان و مال، عزت و آبرو کی سلامتی والی زندگی. آپ دنیا میں کیسی مثالی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہے تو آزمائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی غیر معمولی نعمتوں والی زندگی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عطا کر سکتا ہے. ہم وہ نادان ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ رب سے ہمارے تعلق کی مضبوطی پر کما حقہ توجہ نہیں دے پاتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں، الحمدللہ جو مسلمان ہے اور بالخصوص جو توحید کی دولت سے مالا مال ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہے. لیکن مسئلہ جو دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جیسا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کیا ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی؟ کیا واقعی معنوں میں ہمارے اور آپ کے دلوں کا رشتہ رب العالمین سے اتنا گہرا رشتہ ہے جیسا رشتہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ کی جس رشتے پہ تربیت فرمائی، تابعین تبع تابعین نے جیسا اپنی زندگی میں رشتہ قائم رکھا؟ حضرات گرامی قدر، سچ ہماری زندگیاں گواہی دیتی ہیں. اگر ہمارا رشتہ واقعی معنوں میں اللہ سے ویسا گہرا ہوتا نا تو آپ یقین کیجئے ہماری زندگیوں کا یہ حال نہ ہوتا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. ہے تعلق. میں نے کہا نا الحمدللہ وہ بہت سارے جو باغی ہیں، کفر پہ جی رہے ہیں، شرک پہ جی رہے ہیں، وہ بہت سارے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی غیر اللہ کے آستانوں، پیروں، فقیروں کے ساتھ جڑے، ان کی زندگی میں تو ہے بربادی. لیکن میں بات کر رہا ہوں ہماری اپنی زندگی. الحمدللہ اللہ نے ان سب سے تو بچا کے رکھا، لیکن اللہ سے جتنا گہرا رشتہ، جیسی محبت کا رشتہ، جیسے خوف کا رشتہ، جیسے امید رجا کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے، وہ رشتہ ہم قائم نہیں کر پا رہے. قرآن و سنت تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایسا رشتہ ہو کہ اس رشتے کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی پہ فخر کریں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لذت محسوس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی میں سکون تلاش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا یہ رشتہ ایسا گہرا ہو جائے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہ لگے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا محبت کا رشتہ، اور یہی رشتہ خوف کی بنیاد پہ اگر ہے تو ایسا خوف ہم پر طاری ہو کہ بڑے گناہ تو بڑے گناہ، کوئی چھوٹا گناہ بھی ہم اور آپ کرنے سے گھبرائیں، کترائیں، ڈر جائیں، ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہمارے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی. آدمی کیا سوچتا ہے جو کر رہا ہوں گناہ چھوٹا ہے نا؟ کہا ایسا نہیں، تم یہ نہ دیکھو کہ تم جو گناہ کر رہے ہو وہ کتنا چھوٹا ہے، تم یہ دیکھو کہ جس کی نافرمانی اس گناہ کے ذریعے کر رہے ہو وہ کتنا عظیم ہے. آپ یقین کیجئے خوف کا وہ رشتہ اگر ہم سے ہمارا قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جڑ جائے خوف کا، تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی بہت حد تک گناہوں سے پاک زندگی ہم اور آپ گزاریں گے. رجا اور امید کا رشتہ، ایک ایسا تعلق کہ ساری دنیا کے اسباب رکھ کر بھی ہماری ساری امید صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اور اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی ایسا کوئی مقام آئے جہاں ہمارے ہاتھ کوئی سبب نہیں لگ رہا ہے، کوئی سبب ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری پہنچ میں نہیں. بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کسی مسئلے میں پھنس گئے، اس میدان کے ماہرین نے ہاتھ اٹھا لیا اور دنیا کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس موقع پر بھی ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے امید کا ایسا ہو، جب تک میں اللہ تعالیٰ سے مایوس اس وقت تک بھی نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ نہیں آ جاتا. یہ جو امید کا تعلق ہے یہ اصل میں تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرات گرامی قدر، معاف کیجئے گا، نہ محبت کا رشتہ پورا ہے، نہ خوف کا رشتہ گہرا ہے، نہ امید کا رشتہ ہی میری اور آپ کی زندگی میں ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا میدان ہے جس پر صبح و شام مجھ کو اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ سفر ہے، ایک جھٹکے میں نہیں طے ہوگا. یہ سفر ہے، چند لمحات میں طے نہیں ہوگا. یہ لمبا سفر ہے، اس میں جہاد کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے جہاد، اپنے حالات سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، بہت ساری چیزوں سے لڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہوگا، تقرب الہی کی فکر کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی. راستہ کیا ہے؟ کیسے ہم یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سفر طے کریں؟ میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے صرف چند باتیں گناتا ہوں، صرف چند باتیں بطور نمونہ گناتا ہوں. کم سے کم ان باتوں پہ ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تعلق کا یہ جو سفر،
तकर्रुब इलाही का ये जो सफर है, ये सफर इल्म और अमल दोनों की राह से तय होता है। सिर्फ अमल की बुनियाद पर भी नहीं हो सकता, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर भी नहीं हो सकता। दीन के हर मसले की तरह यह मुआमला भी इल्म और अमल के रास्ते से तय होगा। हम और आपको इल्म पर भी मेहनत करनी होगी, हम और आपको अमल पर भी मेहनत करनी होगी। इल्म पर कैसे हम मेहनत करें, मैं 3 बुनियादी नुकात आपके सामने रखता हूं कि इन पर हम और आप अगर मेहनत करेंगे, यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला यहां से तकर्रुब इलाही के जराए हमारे और आपके लिए खोल देगा। मैंने जैसे बताया, अल्लाह ने फितरी मारिफत यानी अल्लाह की मारिफत हमारे नुफूस में पहले से अल्लाह ताला ने रखी। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह ने इसी फितरत पर हमें और आपको पैदा किया। अब आगे हम अल्लाह ताला की मारिफत का सफर तय करें तो उसका सबसे पहला रास्ता है रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना और उसकी सिफात उलिया का इल्म हम और आप हासिल करें। आसान अल्फाज में अल्लाह ताला के पाकीज़ा नाम है, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना हैं। एक एक नाम का माना और उस नाम का मेरी और आपकी जिंदगी से कितना गहरा ताल्लुक है, उसमें डूबने की कोशिश कीजिए। मैं जानने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक एक नाम की जो गहराई उसमें उतरने की कोशिश कीजिए, अंदर जाइए, देखिए कितनी गहराई है। सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन का एक एक नाम इतना अजीम है। हर नाम अल्लाह ताला के किसी कमाल को बताता है और हर कमाल अल्लाह ताला का मेरे और आपके दिल में रब्बुल आलमीन की हैबत पैदा करता है, रब्बुल आलमीन की बेइंतहा मोहब्बत पैदा करता है, रब्बुल आलमीन से उम्मीदों का ऐसा गहरा रिश्ता जोड़ता है। रब्बुल आलमीन के नाम बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ी दौलत हैं। आज हमारे और आपके समाज में अल्लाह ताला की इबादत के बाब में अल्लाह के अस्माए हुस्ना और अल्लाह ताला की आला सिफात को जानने, पहचानने, उनको मुस्तहज़र रखने, सुबह शाम उन पे गौर व फिक्र करते रहने, उनके मानी की गहराई में डूबने का जो मामला है, ये बड़ा खटाई में पड़ा हुआ है। आप यकीन कीजिए बहुत बड़ी दौलत है ताल्लुक बिल्लाह के बाब में रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना और उसकी सिफात उलिया। ये इल्म का पहला रास्ता है जहां से हम अल्लाह ताला से बहुत करीब हो सकते हैं। ये नाम हमें अल्लाह ताला से बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। इनमें से हर नाम मेरा और आपका अल्लाह ताला के तई इल्म बढ़ाएगा, अल्लाह के बारे में हमारे यकीन को बढ़ाएगा, अल्लाह से हमारे रिश्ते की नौइयत में निखार पैदा करेगा। अल्लाह के नाम और अल्लाह की आला सिफात पर मेहनत करें। दूसरा रास्ता जो कुरान और सुन्नत में हम और आपको बताया गया, इल्मी रास्ता, इल्म के रास्ते हम अगर अल्लाह ताला तक पहुंचना चाह रहे हैं, अल्लाह से करीब होना चाह रहे हैं, तो फिर दूसरा रास्ता अल्लाह ने बताया कि अनफुसो आफाक की निशानियों पे गौर करो। यानी अल्लाह ताला ने हमारे अपने अंदर वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर निशानियां रखी। सुभान अल्लाह, सिर्फ इंसान अपने आप पे गौर कर ले, हमें बनाने वाला रब कैसा होगा। सुभान अल्लाह भाइयों, सारी दुनिया छोड़ दो, सिर्फ अपने वजूद पे देख लो, अपनी जिंदगी को देख लो, अपने मामूलात जिंदगी, आपकी जिस्मानी साख, आपके जिस्म के मामूलात। सुभान अल्लाह, ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने निशानियों के तौर पर मेरे और आपके अंदर रखी हैं कि हमारा वजूद अल्लाह ताला की मारिफत को के लिए या उसका सफर तय करने के लिए बहुत बड़ा जरिया है। कई बार तो ऐसा लगता है शायद हम अपने आप को भी पूरी तरह नहीं पहचान पा रहे हैं, और अगर पहचान ले गए तो अल्लाह ताला जिसने इसको बनाया इस इंसान को, उसको पहचानने में इंसान को बड़ी मदद मिलेगी। और उसके साथ आफाक, कायनात पे गौर करो। इस कायनात की कौन सी ऐसी मखलूक है जो अल्लाह ताला की याद ना दिलाए, उसकी अजमत और किबरियाई की गवाही ना दे। उस कायनात के बारे में गौर करते करते आप उसके खालिक तक पहुंचेंगी। वफी कुल्ली शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहुल वाहिदु, हर चीज के अंदर एक निशानी अल्लाह ताला ने रखी, निशानियां रखी हैं। आप गौर करते जाएंगे, आपको अल्लाह ताला से वो निशानियां करीब करती जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, हम निशानियां अपनी दिखाएंगे अनफुस और आफाक में, यहां तक कि इन पर यह हकीकत खुल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ही माबूद बरहक है, वही हक है। अपने नफ्स और कायनात पे गौर करो, हर मखलूक पे आप गौर करो। सुभान अल्लाह, जिंदगी नाकाफी हो जाएगी, मारिफत का सफर जारी रहेगा, अल्लाह से नजदीकी का सफर जारी रहेगा जो इल्म के जरिए तय हो सकता है। और तीसरा रास्ता मैं उसे मुख्तसर करके बता देता हूं कि अहकाम शरीयत,
اسلامی شریعت کے بڑی تفصیلی احکام، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اخلاق سے متعلق. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ یہ جو شریعت ہے، اس شریعت کا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اور اس کے اندر کی نزاکتوں کو دیکھتے جائیں گے، اس کے پیچھے کی حکمتوں کو دیکھتے جائیں گے، ان احکام کے ثمرات دیکھتے جائیں گے، ان کے اثرات دیکھتے جائیں گے، ان کے نتائج دیکھتے جائیں گے، آپ یقین کیجئے بے انتہا محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہوگی. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کہیں گے سبحان اللہ، اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ دیا اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے. احکام شریعت، دین کی معرفت آپ کے اندر جس قدر زیادہ بڑھتی جائے گی، اسی قدر زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کو محسوس کریں گے. میں نے کہا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے راستے، علم کی راہ سے بھی آپ اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور عمل کی راہ سے بھی مضبوط کریں. علم کے حوالے سے میں نے یہ 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اسماء حسنہ اور صفات علیہ، اللہ تعالیٰ کی انفس و آفاق میں جو نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنا، اور تیسری چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے پیچھے کی حکمتیں. ہر آدمی، بہت بڑے عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی تعلیمات بھی اگر آپ غور کریں، موٹی موٹی باتیں تو آپ میں سے ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں. اور اگر اللہ توفیق دے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کی مجلسوں میں ہر مسئلہ پرانا ہوگا لیکن مسئلے کی جزیات بتاتے ہوئے ایسی کتنی اللہ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نزاکتیں وہ بتائیں گے، جس سے اللہ کی معرفت کے باب میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ سے ہمارے تعلق میں اضافہ ہوگا. حضرات گرامی قدر، یہ ہے علم کے وہ راستے جہاں سے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا ہے. جہاں تک عمل کی بات ہے، سبحان اللہ بھائیو، تعلق باللہ کا زیادہ تر تعلق عمل سے. علم بھی مفید نہیں رہ جاتا اگر علم کے ساتھ عمل نہ چلے. حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو عمل کی ساری راہیں بتاؤں، لیکن میں 2-3 بنیادی باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں عمل کی راہ سے ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں. عمل کے باب میں سب سے پہلا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں فرض قرار دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دی، سنت کے درجے کی، مستحب درجے کی عبادتیں، ایک ایک عبادت کو اس دنیا کے سب سے قیمتی دولت کے طور پہ اپناؤ. بھائیو ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے. انسان دنیا میں وقت کا بڑے سے بڑا حکمران بھی ہوگا، وہ بہت بڑا لیڈر بھی ہوگا، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند ہوگا. سب کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین. سب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیے گئے، معمولی سے نطفے سے پیدا کیے گئے. ایک معمولی نطفہ ہماری حقیقت، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سلف صالحین میں سے بعض نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ تکبر کے باب میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو اس دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزر کر آتا ہے، پھر اسے فخر کرنے کا خیال کیسے پیدا ہوتا ہے. ہماری حقیقت بس اتنی ہی ہے، ہم جو بھی ہوں، بن گئے، سنور گئے، قابل بن گئے، نام ہو گیا، جو بھی ہو، اصل ہماری یہی ہے. بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ایسے ایک معمولی نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ہے. ہماری حیثیت بڑھ گئی، ہمارا مقام بڑھ گیا، ہم معتبر ہو گئے. اللہ نے یہ زندگی کو اپنے اس کی عبادت سے جوڑ کر ہماری حیثیت اللہ نے بڑھا دی، ہم بدل گئے، ہمارا وزن بڑھ گیا، ہماری حقیقت بدل کر رہ گئی. اللہ کے بندو، آپ اور ہم اگر سوچ کر دیکھیں نا، یہ عبادتیں، کوئی بھی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، یا ایک مالی عبادت یا قلبی عبادات، یہ سب آپ اہل علم سے پڑھیں یا پڑھ لیں گے یا سنیں گے. ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن فائدے کی بات ہو تو اللہ کا فائدہ نہیں، ہر عبادت ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ عبادتیں مجھ کو اور آپ کو اللہ سے جوڑیں گی، اور اللہ سے جڑنے سے بڑی سعادت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے بڑا کوئی مقام نہیں، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں، وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شکل میں ہو. آپ یقین کیجئے، ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اس کا موضوع کوئی بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر اپنے محبوب تک آ ہی جاتا ہے.
وہ اپنی گفتگو میں کہیں سے بھی شروع کرے لیکن پہنچتا اپنے محبوب کے تذکرے پر ہے۔ رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی شروع کریں، کسی بھی معاملے میں رہیں، ہم اپنے محبوب یعنی رب ذوالجلال کا تذکرہ ضرور ہم کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے تعلق۔ اللہ تعالی سوچو بھائیو، قرآن کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں، ہماری زبانیں بڑی گنہگار زبانیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن سعادت ہماری کتنی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حرف حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات ہے، وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی ہوئی، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا، اس کو ہماری زبانوں سے ادا کرنے کی سعادت مل رہی، اس سے بڑا ہمارا اور آپ کا اعزاز کیا ہوگا اللہ کے بندو؟ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ ان عبادتوں کی قدر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کے سب سے بہتر ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ حضرات گرامی قدر، ہماری عبادتوں میں خصوصی طور پہ نماز، اور سبحان اللہ، نماز کا کیا کہیں، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں۔ نہ احادیث میں تو اللہ کے نبی نے اسے بندے اور رب کی ملاقات قرار دیا ہے۔ یہ نماز نہیں، یہ نماز صرف ایک فریضے کی ادائیگی نہیں، یہ بندے کی روزانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ حدیث میں اللہ کے نبی کا مناجات کہا، سرگوشیاں کہا، وہ جو راز و نیاز کی باتیں نہیں ہوتی، کوئی اپنے دوست کے ساتھ، کوئی اپنے چہیتے کے ساتھ، کوئی اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انما یناجی ربہ، بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ بھائیو سوچو، ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ جو نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں نا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بڑی سخت وعید آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی 40 وہیں کھڑا رہے، 40 دن، 40 سال، 40 گھنٹے یا 40 ہفتے وہیں کھڑا رہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا اس بات کے مقابلے میں کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ اتنی سخت وعید ہے، کیوں؟ ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا دو محبت کرنے والے اگر کسی تنہائی میں خلوت میں بیٹھے ہوں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں کوئی بیچ میں سے گزر جائے تو کتنا غصہ آدمی کو نہیں آتا ہے۔ کہا دنیا کی حقیر سی محبت میں محبوب اور محب کے درمیان مخل ہونے والے کے خلل سے اتنی بے چینی آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، یہی معاملہ نمازی کا اپنے رب کے ساتھ نماز کے دوران ہوتا ہے۔ کوئی آدمی وہاں سے گزرتا ہے، رب العالمین کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ نماز میں جس وقت ہم اور آپ کھڑے ہیں نا، یہ ایسا ایک مقام ہے کہ جس مقام کے بدلے دنیا کا کوئی مقام ہمیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس اس کا ہے، مجھ سمیت میں اپنی بات سب سے پہلے رکھتا ہوں، ہم وہ نادان لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، یا اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو قدر ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ اللہ کے بندو سوچ، کتنی بڑی سعادت۔ اللہ کے نبی نے کہا سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی نے کہا اثنا علی عبدی مجدنی عبدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سلسلہ بتایا۔ اب سوچو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ادھر سے آواز دے رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے، آپ سن نہیں رہے ہیں، لیکن نبی نے بتایا تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کا مطلب یہ کہ نماز میں وہ تعلق میرا اور آپ کا رب سے جڑتا ہے کہ جس تعلق سے بڑا دنیا کے اندر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مقام نہیں، اس سے بڑی سعادت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں کروں، ان نمازوں کی قدر کیجیے، ان نمازوں میں اللہ سے تعلق کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال سے جب کہتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اذان دو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، وہ راحت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ سے نزدیکی کا ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں جتنی لذت، اس میں جتنی راحت، اس میں جتنا اطمینان ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم چیز، خاص طور پہ نوجوانوں کی بات چل رہی ہے تو میں یہ ذکر کروں، اپنی خواہشات پہ قابو رکھو، اپنی خواہشات پہ قابو رکھو۔ ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دو چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک اللہ کی محبت، دوسری غیر اللہ کی محبت۔ اپنی خواہشات کی محبت کو ہم نے دل میں پالا، جتنی غیر اللہ کی محبت، مخلوقات کی محبت، اپنی خواہشات کی محبت جتنی ہمارے دل میں آئے گی، اسی قدر زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل سے خالی ہوتی چلی جائے گی۔ خواہشات پر قابو رکھو، اور خواہشات پہ قابو رکھو گے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری بات بتا دوں، نماز اور خواہشات کا بڑا گہرا رشتہ۔
آدمی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے، نماز سے محروم کیا جاتا ہے، اور اگر آدمی نماز کو سنبھال لیتا ہے تو پھر خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اسے اللہ دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات آخری میں ضرور کہنا چاہوں گا بھائیو، عمل کے میدان میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے راستے، لیکن ان میں سے ایک بات وہ کیا ہے معلوم؟ ہم اگر اللہ سے جڑنا چاہیں، ہمارے گناہ بھی ہم اور آپ کو اللہ سے جوڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ نیکیاں تو بہت ہیں اور ہم بڑے کمزور انسان ہیں، ہم نے بہت زیادہ نیکیاں نہیں کی اور کمزور پڑ جاتے۔ یقین کرو، اگر فکر ہو، تڑپ ہو، ہماری اور آپ کے گناہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہمارے گناہ بھی بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دور کے بعض جو علماء ہیں ان میں سے ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا میں نے ایک دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سوچا کہ قرآن میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے۔ میں نے وہ آیتیں جمع کرنا شروع کی جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، تو میں نے پڑھا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں ہو سکتا، میں تو متقی ہوں نہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، وہ جو ہر عمل کو ایک دم ہائی لیول پہ لے جا کے کرتے ہیں، کمال اور تمام۔ ہمارا عمل ویسے نہیں۔ کہتے ہیں میں جتنی آیتیں پڑھتا جاتا اتنی ہی مایوسی بڑھتی جاتی، آخر کوئی تو راستہ ہو اللہ سے میری محبت، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ کہتے ہیں پہنچتے پہنچتے ایک آیت پہ یہ بھی پہنچا، اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ میرا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں گنہگار ہوں، تو میں اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے سامنے توبہ کروں تو اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت نیکیاں نہیں تو گناہ تو بہت کیے ہیں نا ہم نے، ہماری زندگی میں گناہ تو بہت ہیں، انہی گناہوں کو ذریعہ بنا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، یقین مانو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمارے گناہ بھی کافی ہو جائیں گے۔ میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کریں، شرمندہ ہوں، یقین مانیں یہ کام ہم سے ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں 7 خوش نصیبوں میں اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی وہ بھی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں، وہ آدمی بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، اللہ سے تعلق جوڑنے کے یہ ذرائع ہیں، اور بھی بہت سارے، لیکن کم سے کم آج کی ملاقات میں جو باتیں مجھے ضروری لگیں یا کم وقت میں جو بتا سکتا تھا یہ باتیں میں نے رکھی۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں اللہ سے ہمارے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اس کا قریبی بندہ بنا لے، اور جب تک دنیا اور آخر دنیا میں رکھے اسی کا بنا کے رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو اس حالت میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔